بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ فی آیات بینات، اور یہ گھر لوگوں کے لیے بابرکت اور ہدایت والا ہے، اور جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یعنی مقام ابراہیم، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس گھر کا حج اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے بے نیاز ہے۔ محترم حاضرین، اس وقت ہم سب اشہر حج سے گزر رہے ہیں، اور تمام دنیا سے حجاج کرام کعبۃ اللہ کو پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے گھر کو پہنچ رہے ہیں، مناسب سمجھا گیا کہ ہم لوگ یا ہر مسلمان حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے کعبۃ اللہ کو جو جاتے ہیں، اس گھر کی خصوصیات اور اس گھر کی عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ جب تک یہ امت کعبۃ اللہ کی تعظیم اور اس کی حرمت کا خیال کرے گی، اس وقت تک اس امت میں بڑا خیر باقی رہے گا، اور جب یہ امت کعبۃ اللہ کی تعظیم اور اس کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ اسی وقت سے اس امت کے ہلاکت کے دن شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی۔ تو اسی لیے محترم بھائیوں، کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کا احترام اور اس سے متعلق خصوصیات سننا، سنانا اور اس کو یاد رکھنا، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور آنے والی نسلوں کو اس کا سبق پڑھانا انتہائی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ محترم حاضرین، کعبۃ اللہ کی بہت ساری خصوصیات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ خصوصیات آج کے سامنے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محترم حاضرین، کعبۃ اللہ کا سب سے پہلا تعارف یا سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان اول بیت، اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر وہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ نہیں، ان اول بیت، کعبۃ اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس گھر کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ اس زمین کا سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے بانی یعنی بنانے والے کون ہے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس گھر کے سب سے پہلے بنانے والے ملائکہ ہی، فرشتے ہیں، جبکہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، آدم علیہ السلام اس گھر کے بنانے والے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے مجدد ہیں، یعنی جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان کی وجہ سے اس گھر کے نشانات مٹا دیے گئے، تو اس کے بعد سب سے پہلے اس گھر کی بنیاد یا اس گھر کو دوبارہ انہی بنیادوں پر بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ کعبۃ اللہ کے مجدد ہیں، معمار اول نہیں ہے۔ معمار اول یا تو ملائکہ ہیں یا آدم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی دیواریں مٹ گئی اور وہ گھر ویران ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی قدیم نشانات پر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے کعبۃ اللہ کی کہ یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے۔ دوسری خصوصیت کعبۃ اللہ کی یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا گھر بنایا ہے، امن کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہیں سے ساری دنیا کو نور حق ملے گا۔ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ 13 سال تک اس زمین کا آسمان سے براہ راست تعلق تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت جبریل علیہ السلام صبح و شام اللہ کی طرف سے وحی لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو یہ توحید کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے جس کے ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، اور شرک سے براءت کے اعلان پر اس گھر کو رکھا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے آپ کے لیے اس گھر کی جگہ بتلا دی کہ اس جگہ پر آپ کو دوبارہ کعبۃ اللہ بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو یاد رکھیے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا اس گھر کو بناتے ہوئے، اور یاد رکھیے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اے ابراہیم اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ تو گویا یہ توحید کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، دنیا میں جہاں پر بھی ہدایت ملے گی وہ اس گھر ہی سے لوگوں کو ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جب کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں سے توحید کا سبق لے کر آتے ہیں، ہدایت کا سبق اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے، یہ اس گھر کی دوسری خصوصیت ہے۔ آئیے اس گھر کی تیسری خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ یہ لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے قبلۃ المسلمین ہے، قبلۃ الموحدین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس گھر کو قبلہ بنایا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ بنایا ہے، اور امت مسلمہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ تو یاد رکھیے ہماری کوئی بھی نماز، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جب تک ہم قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے تب تک ہماری نماز نہیں کہلائے گی۔ کوئی آدمی قبلۃ الموحدین یا قبلے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف یا کسی اور جانب نماز میں رخ کرے تو اس کی کوئی نماز نہیں، خواہ وہ کتنی بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، لیکن جب تک اس کی کوئی نماز نہیں جب تک کہ وہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو آدمی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو قبلہ جان کر اسی کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو حلال سمجھ کر کھائے، وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب تک کوئی آدمی، کوئی مسلمان نماز میں قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کرے جب تک اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، قبلے کی تعظیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارے آداب بتائے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو قبلے کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے اور خاص طور پر ریگستان میں یا کھلے میدان میں، تو بول و براز کے لیے اس کی طرف اپنا منہ کر کے اپنے قضائے حاجت نہ کرے، کیونکہ اس سے قبلے کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی نماز میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، تو قبلے کی طرف تھوکنے سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف انہوں نے تھوک دیا،
تو بعد میں اللہ کے نبی نے اس جماعت کے لوگوں سے کہا کہ آئندہ یہ تمہارے لیے امامت نہ کرے۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو وہ صحابی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جماعت والوں نے، مصلیوں نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دوبارہ نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ تو وہ صحابی پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے، میں نے سنا کہ آپ نے مجھے نماز کی امامت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تم نے تھوکا، اور ایسے آدمی کے لیے درست نہیں ہے جو قبلے کی تعظیم نہ کرے وہ لوگوں کی امامت کرے، اس کے لیے درست نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ تو دیکھیے، یہ قبلہ ہم سب کے لیے واجب الاحترام ہے۔ قبلے کی تعظیم کرنا یہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ قبلے کی تعظیم اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح خانہ کعبہ، بیت اللہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا مرکز بنایا ہے۔ 24 گھنٹے اس گھر میں لوگ طواف کرتے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تلاوت کریں گے۔ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اس گھر میں ہوتی رہے گی۔ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی حالت ہو، دن کی گھڑی ہو یا رات کا وقت ہو، حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، کوئی بھی موسم ہو، ہر موسم میں، ہر گھڑی کعبۃ اللہ میں لوگ نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان بندہ وہاں پہنچ کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں واضح طور پر یہ بات کہی۔ آپ نے بنی عبد مناف کو خطاب کر کے کہا، جو بیت اللہ کے اس وقت کے ذمہ دار تھے، اس وقت کے متولی تھے۔ آپ نے کہا کہ لا تمنعوا احدا بهذا البيت، اے لوگوں، اس گھر کے جو بھی متولی یا ذمہ دار ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بندہ اس میں نماز پڑھنا چاہے یا طواف کرنا چاہے، کسی بھی وقت نماز پڑھنا چاہے یا طواف کرنا چاہے، کسی کو اس مسلمان کو روکنے کی اجازت نہیں۔ آپ اس میں سے کسی کو مت روکو۔ اللہ کے نبی نے ہر دور کے متولیوں کو یا ذمہ داروں کو یہ کہا کہ اس گھر میں جو بھی طواف کی نیت سے آئے یا نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو وہاں روکے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے۔ سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے وہاں لوگ پہنچیں گے، کسی کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حاضرین، اللہ کا گھر ہے، صدیوں سے وہ گھر اللہ کی عبادت سے معمور ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں طواف سے روکا گیا ہو یا طواف کرنے والے وہاں موجود نہ ہو۔ کوئی دن، کوئی گھڑی ایسی نہیں دیکھی گئی اور نہ قیامت تک ایسا کوئی منظر دیکھا جائے گا۔ تو یہ عبادت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک خصوصیت یہ بتائی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح کعبۃ اللہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا مرکز بنایا ہے۔ امن کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو آدمی اس گھر میں داخل ہو جائے، یعنی کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اس کے لیے امن ہی امن ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ تو دیکھیے، دین اسلام میں ایک انسان کی امن کے لیے کتنی سخت ضرورت ہے۔ اس زمین پر ایک انسان کے لیے جب تک امن نہ ہو، آدمی کے لیے ایسی زندگی بیکار ہے۔ آدمی کے پاس بھلے سے اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، ہر چیز کی سہولت ہو، لیکن زندگی میں امن نہ ہو، جان کی حفاظت نہ ہو، مال کی حفاظت نہ ہو، عزت و آبرو کی حفاظت نہ ہو، تو ایسی زندگی بیکار ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے امن کو بہت اہم
تعلیم دی اور آپ نے اس کے مقام کو اونچا کیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو سب سے پہلی دعا یہ کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو جس کو میں تعمیر کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس گھر کو امن والا شہر بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے امن کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے۔ اسی لیے محترم حاضرین، عہد مکی میں اور اس سے پہلے بھی مشرکین مکہ شرک پر رہتے ہوئے جب وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتے کسی بھی کام کے لیے، تو اگر وہاں کسی آدمی کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آتا، اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آتا تو اس سے چھیڑ چھاڑی نہیں کرتے اور اس کو قتل کرنے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بھی کعبۃ اللہ کی عظمت کا خیال تھا کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں دوسروں کی جان لینا اور جنگ کرنا یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جانوروں کا شکار کرنے کو بھی اللہ کے نبی نے ممنوع قرار دیا ہے۔ جانور جو آ جاتے ہیں وہاں اس کا شکار کرنا بھی اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ انسان تو انسان اور جانور تو جانور، وہاں جو درخت اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں یا گھاس اگتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھاس کو بھی اور اس درخت کو بھی کاٹنا ممنوع ہے۔ تو اس طرح وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے لیے امن ہی امن ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی اس جگہ امن ہی امن ہے، نباتات کے لیے بھی امن ہی امن ہے۔ وہاں کوئی آدمی کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ تو یہ بھی کعبۃ اللہ کی ایک خصوصیت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح کعبۃ اللہ کی عظمت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایک عجیب محبت اس گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اور یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ جس گھر کو میں تعمیر کر رہا ہوں، جس گھر کو میں تیری محبت میں تعمیر کر رہا ہوں، اے اللہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت کو ڈال دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس دعا کو کیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کتنا تڑپ جاتا ہے، اپنی کمائی ہوئی کمائی کا ایک بڑا حصہ یا کچھ حصہ اس کے لیے خاص کرتا ہے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، تو جب وہاں جاتا ہے، جب کعبۃ اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، تو اپنے دل میں اس چیز کو ایسے بچاتا ہے کہ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات اس کو یہی ملے ہیں۔ زندگی میں اس کو جتنی بھی خوشیاں ملی ہے، ساری خوشیاں ایک طرف، اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد جو خوشی اور جو دلی مسرت ہوتی ہے وہ ایک طرف۔ انسان جب کسی جگہ سفر کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاؤں، تاکہ گھر کو سکون سے پہنچ جاؤں اور کسی قسم کی دشواری نہ ہو، اور اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر نہ ہو۔ لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جب انسان، ایک مومن بندہ اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کے آخری ایام بھی، آخری سانسیں بھی وہ اسی گھر میں آخری سانس لے۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری زندگی کا آخری دن بھی یہیں ہو اور یہیں مجھے موت آئے اور یہیں پر میری تدفین ہو۔ بہت سارے اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی بھوک ہے جس قدر مٹائی جائے وہ بھوک اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایسی پیاس ہے کہ
کہ جس قدر بجھاؤ یہ پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں تو دوسری مرتبہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک اور مرتبہ اللہ کے گھر کو جاؤں۔ جب دوسری مرتبہ جا کر واپس آ جاتے ہیں تو تیسری مرتبہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو میں تیسری مرتبہ جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول کیا کہ ایک مومن بندہ جب بھی جاتا ہے تو دوبارہ جلد سے جلد لوٹ کر آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس گھر کو ایسے بنایا کہ ہر مومن کے دل میں اس کے ایک عجیب محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، تو یہ دلوں میں ہمیشہ بسا رہتا ہے اللہ کا گھر۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعلق سے بتایا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ کے گھر کی یا کعبۃ اللہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی درخت نہیں اگتا، اور ہم دیگر علاقوں میں یا دیگر ملکوں میں کھانے پینے کے لیے جو میوے یا پھل اور اس کے درخت اگتے ہیں، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، وہاں درخت اگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس گھر کے باشندوں کو، یہاں جو آ کر رہتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے یہ دعا کی، اور ہر صدی میں، ہر زمانے میں آپ دیکھ لیجئے آج تک بھی دنیا کا ہر پھل اور ہر میوہ، بے موسم پھل بھی وہاں پر یعنی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں میووں کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے غیر موسم پھل، بے موسم پھل بھی، دنیا کا ہر پھل وہاں مل جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، حج کے موسم میں ہو یا رمضان کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور ہر ایک کو وہاں یہ پھل آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ایک ایسی زمین جہاں پر ایک درخت بھی ملنا مشکل ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی کثرت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح خانہ کعبہ بیت اللہ کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں کی ایک نماز گویا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جو بندہ وہاں پہنچ کر ایک نماز ادا کر لے، گویا اس نے 1,00,000 نمازیں ادا کی۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے جو بندہ وہاں پہنچ کر ایک نماز ادا کر لے۔ البتہ اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کعبۃ اللہ کے تعلق سے جو فضیلت بتائی گئی، خانہ کعبہ کی جو فضیلت بتائی گئی، یہ فضیلت صرف بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد ادا کرنے پر ہے یا پھر پورے حدود حرم کے لیے، کیونکہ پورے حدود حرم کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں کئی مسجدیں ہیں۔ تو اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ فضیلت پورے حدود حرم کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیجئے، ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 کے برابر دے گا۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی۔ بعض علماء نے کہا نہیں، یہ فضیلت صرف حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر جو نماز پڑھے اس کے لیے۔ تو بہرحال بات جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی خصوصیت یہ بیان کی کہ ایک نماز کا ثواب آپ کو 1,00,000 کہ نمازوں کے برابر کا ثواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعلق سے بتائی ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آیت کے شروع میں نے بتایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اطراف کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہے جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیا کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اطراف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آپ دیکھتے جائیے۔ 2-3 خصوصیات یا 2-3 اہم مقامات۔ سب سے پہلا مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے یا تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر ثبت کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ان نشانات کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یا آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم کس قدر محنت سے اور کس قدر تڑپ سے اور کتنی قربانیاں دے کر اللہ کا گھر یہ تعمیر کر رہا ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور کتنی قربانیاں اس نے اس گھر کے لیے دی۔ اس ساری قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو یا اس کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع دیا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم یعنی طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے ارد گرد یا جگہ اگر ملے تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس مقام کو یہ اہمیت دی گئی کہ اس مقام پر پہنچ کر طواف کرنے والا 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں یا ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی دیا مقام ابراہیم۔ اور دوسرا بہت بڑا معجزہ یا بہت بڑی چیز قدرت کی وہ یہ ہے کہ حجر اسود یہ کیا ہے؟ جنت سے اتارا گیا ایک پتھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ پتھر اتارا گیا تو بالکل یہ سفید تھا، چمکدار تھا، روشن تھا، لیکن گناہگار لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو چھوتے ہیں تو چھینے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پتھر کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا، 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، اور یہ حجر اسود ہر اس بندے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ دنیا میں جس نے بھی میرا بوسہ لیا یا اشارے سے مجھے بوسہ دیا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، خواہ وہ آپ براہ راست پتھر کو چھوئیں یا اشارے سے اس کی طرف اشارہ بھی کر لیں، سارے لوگوں کے لیے پتھر کی سفارش اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ 3 صدی ہجری میں خرامطہ ایک قوم ہے، اس نے اس پتھر کو چرا لیا اور کئی سالوں کے بعد اس کو واپس کیا گیا۔ جب وہ پتھر واپس کیا گیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، یعنی جس طرح وہ لے کر گئے تھے اس طرح ان کو نہ ملا، پتھر کو توڑ دیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اسی پتھر کو یا اس کے ٹکڑوں کو ایک شیشے میں محفوظ کیا گیا اور سیمنٹ کے اندر اس کو دبا دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس پتھر کا جو بھی بوسہ لے، قیامت کے دن یہ پتھر بوسہ لینے والوں کے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آخری چیز محترم بھائیوں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے، وہ ہے زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ کنواں یا یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بھوک کو مٹانے کے لیے، ان کے پیاس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو یعنی وجود بخشا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس زمزم کے کنویں سے سیراب ہوتے آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کوئی بڑا کنواں نہیں ہے، اس کا حجم بس بڑی مشکل سے 1 کمرہ یا 2 کمرے کے برابر ہوگا، لیکن آپ دیکھیے اللہ اکبر، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اس سے کتنے حاجی اور کتنے یعنی عمرہ کرنے والے لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، بلکہ کئی صدیوں تک اس پانی کو استعمال کیا گیا۔ وہاں کے لوگ پینے کے لیے، کھانے کے لیے اور برتنے کے لیے، ہر چیز کے لیے اسی پانی سے لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی چیز ہے کہ ہر دن لاکھوں لوگ اس یعنی کنویں سے یا اس پانی سے پانی پیتے ہیں، اور اللہ اکبر آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں۔ آپ دیکھیے ہر سال 25 سے 30 لاکھ کے درمیان
یعنی حاجیوں کا قافلہ ہوتا ہے، وہ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے گھروں کو لے کر واپس آتے ہیں۔ ہر سال یہ چل رہا ہے اور آج تک کبھی یہ کنواں سوکھا نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شربا، کہ مائے زمزم جس نیت سے یا جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو یا اس ارادے کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اور کتنے واقعات ہیں اس مائے زمزم کو لے کر کہ جو لوگ بھی شفا یابی کی نیت سے اس پانی کو پیتے ہیں، کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا کیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں، تجربات ہیں۔ تو محترم بھائیو، قرآن و حدیث میں اس گھر کی بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ امت مسلمہ اس گھر کی تعظیم کرے گی، اس گھر کی حفاظت کرے گی یا اس کے حقوق کو ادا کرے گی، جب تک یہ امت خیر پر باقی رہے گی۔ لیکن جب یہ امت یا امت کے کچھ لوگ اس گھر کی تعظیم کو کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے، اسی وقت سے اس امت کے برے دن آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، قرآن و حدیث میں بہت ساری خصوصیات اس گھر کی بتائی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حرمت اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس امت کا عروج اور اس امت کے خیر ہونے پر آپ نے کہا کہ جب تک یہ امت کعبۃ اللہ کی تعظیم کرے گی، برابر اللہ تعالیٰ اس امت کو ترقی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ لیکن جس وقت اس گھر کی تعظیم کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہیں سے یہ امت زوال کی طرف چلی جائے گی، ہلاکت کی طرف چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس امت کی تعظیم یا اس امت کے عروج کو کعبۃ اللہ سے جوڑ کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کی تعظیم اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام ہی سننے والوں کو اللہ کے گھر کی، کعبۃ اللہ کی، خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی تعظیم کرنے والوں میں سے بنائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد